والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والبرهان الرشيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا راحة العاشقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم خدا کا ذکر کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو سی زباں خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو سی زباں خدا نہ کرے محبت سے پڑھ لیجئے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو سی زباں خدا اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو سی زباں خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی سورہ علم نشرح کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے اللہ نے جب بلند فرما دیا اب پوری دنیا حضور کا ذکر کر رہی ہے پوری دنیا جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں ربیع الاول شریف کے اس ماہ مقدس میں ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اپنی بساط کے مطابق مصطفیٰ کریم کا ذکر فرما رہا ہے ذکر کر رہا ہے لیکن یاد رکھو پوری کائنات حضور کا ذکر کر رہی ہے ہم سب کے ذکر کرنے سے حضور کے ذکر کی بلندی میں فرق کوئی نہیں آتا کیوں کہ ہم ساری مخلوق خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کا ذکر وہ ہے جسے خود رب ذوالجلال بلند فرما رہا ہے خود خدا بلند فرما رہا ہے خود رب ذوالجلال بلند فرما رہا ہے وہ کیسے فرمایا کب سے بلند کر رہا ہے فرمایا جب سے خدا ہے اب کب سے خدا ہے
فرمایا اس کی ابتدا کا کسی کو علم نہیں کہ وہ کب سے ہے اور کب تک رہے گا، یہ بھی علم نہیں. بس دو لفظ بولتے ہیں، ایک لفظ ہے ازل اور ایک لفظ ہے ابد. ازل کا معنی ہوتا ہے جس کی ابتدا کا پتہ نہ ہو، اور ابد کا مطلب ہے جس کی انتہا کا پتہ نہ ہو. یعنی خدا ازلی ہے، خدا ابدی ہے، اور جب سے خدا کی ذات موجود ہے تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد تک جب تک خدا چاہے گا میرے مصطفیٰ کا ڈنکا بج رہا ہے، بجتا رہے گا. اور قیامت کے بعد بھی جو آج نہیں باتے انشاءاللہ مصطفیٰ کا ذکر وہاں بھی کریں گے. انشاءاللہ آج ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم بھی کرتے رہیں گے. یہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، کسی عام بندے کا ذکر تھوڑی ہے. اور سنیں میری بات توجہ سے، کیا فرمایا پوری روح زمین، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. قرآن کہتے ہیں اگر پوری روح زمین، پوری زمین، اس کے اندر پہاڑ بھی آ گئے، اس کے اندر جنگلات بھی آ گئے، پوری روح زمین فرمایا بن جائے تختی، اور پورے سمندر، پورے دریا اور پوری وادیاں، پوری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، اور پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں. فرمایا کلمے بن جائیں اور پانی سیاہی بن جائے، اور پوری روح زمین حضور کی ثنا کے لیے تختی بن جائے. فرمایا حضور کی ذکر کے لیے، حضور کی شان لکھنے کے لیے یہ زمین بھی کم پڑ جائے گی، اور زمین کے بعد سیاہی بھی کم پڑ جائے گی، درخت بھی کم پڑ جائیں گے. اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر بلند ہے، یہ ساری زمین تھوڑی ہے. قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، کیا فرمایا قلم ٹوٹ گئے تیرا ذکر کرتے 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 لکھتے لکھتے قلم ٹوٹ گئے، لیکن اے حبیب تیری زندگی کا، تیری خوبصورتیوں کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب بلند کرنے والا اللہ ہے، اب اللہ جتنا چاہے گا وہ اتنا بلند کرے گا، اور بلندی کی حد ہوتی ہے. کیا اللہ فرماتے ہیں ہم نے بلند کیا. اب بتاؤ ہم کا لفظ کہاں بولتے ہیں؟ فرمایا جہاں دو ہوں یا دو سے زائد ہوں. تو اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ اللہ تو ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، دو نہیں. جو دو کہے وہ مشرک ہے، جو کہے وہ کافر ہے. اللہ جب ایک ہے، واحد ہے، اللہ ایک ہو کر بھی کہتا ہے ورفعنا، ہم نے بلند کیا، تو مطلب ہے کوئی تو بات خاص ہے. فرمایا میں ایک ہوں، لیکن جب عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کی بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں ہوتا ایک ہوں، لیکن اپنے ایک کو ہم کا لقب دے کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے ذکر کی بات ہے. ایک نہیں رہا ہم، ایک سے ہم بن گئے ہیں. میں بھی شامل، میرے فرشتے بھی شامل ہیں. ایک نہیں رہا، میرے فرشتے بھی شامل ہیں. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں بھی اللہ ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، اور میرے فرشتے بھی مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. کتنا ذکر کر رہے ہیں؟ کب سے ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو مجھے آپ بتائیں اللہ تو تھا نا، یقینی طور پر تھا. حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب نبی اللہ موجود تھا، آدم سے پہلے بھی اللہ موجود تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض افراد کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے نبوت بعد میں بخشی، اس لیے اللہ کے نبی موجود نہیں تھے. میں نے کہا عقل کے اندھے، اللہ آدم سے پہلے مصطفیٰ پر درود بھیج رہا تھا، اس کے فرشتے درود بھیج رہے تھے. کمال ہے درود بھیجنے والا خدا موجود ہے، اور جس مصطفیٰ پہ درود بھیجا جا رہا ہے وہ مصطفیٰ موجود نہیں ہے. کہہ دینا سبحان اللہ اونچی آواز سے، ڈھلا ڈھلا نہیں. اللہ تو نے کیسا بلند کیا؟ فرمایا بلندی کی حد ہوتی ہے.
کیسے؟ فرمایا کوئی چیز 1 فٹ بلند ہوتی ہے، کوئی چیز 2 فٹ بلند ہوتی ہے، کوئی 5 فٹ، کوئی 10 فٹ، کوئی 20 فٹ، کوئی 40 فٹ، کوئی 100 فٹ بلند ہوتی ہے۔ فرمایا ہر شے کی بلندی کی حد ہے کہ 500 فٹ، 1000 فٹ، 2000 فٹ۔ ہمارا پی آئی اے جب چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی ایک حد ہے 500 فٹ یا اس سے زیادہ، اوپر جا کے پھر سیدھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کی بلندی کی ایک حد ہے، لیکن مصطفیٰ تیرے ذکر کی بلندی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کہاں تک ہے؟ فرمایا جہاں تک دنیا کا خیال ہی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا ذکر اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ مکہ میں آئے تو حضور کا ذکر مکہ میں بلند، فرمایا میرے مصطفیٰ مدینے میں آئے تو حضور کا ذکر مدینے میں بلند ہو گیا، پھر مدینے سے نکلا تو عرب کے اندر بلند، عرب سے جناب والا باہر نکلا تو پوری دنیا میں پھیل گیا، حضور کا ذکر بلند، پھر دنیا سے آسمان کی طرف نکلا، پہلے آسمان پہ حضور کا ذکر، دوسرے آسمان پہ حضور کا ذکر، چھٹے آسمان پہ حضور کا ذکر، 7ویں آسمان پہ حضور کا ذکر۔ اب آسمان ختم ہو گئے، جنت آ گئی تو فرمایا مصطفیٰ کا ذکر، اب جنت ختم ہو گئی، اس سے آگے چلے گئے تو فرمایا خدا کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے۔ آگے ذات خدا تھی، جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا اب یہاں پہ رک جاؤ، آگے میں خدا کی ذات ہوں، مجھ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی ہے نہیں، پوری زمینیں میرے مصطفیٰ کے ذکر سے بھری ہوئی، پورے آسمان میرے مصطفیٰ کے ذکر سے بڑے ہوئے۔ اب جنت میں پہنچے تو جنت میں بھی مصطفیٰ کا ذکر، اب جب جنت سے آگے نکل گئے تو مصطفیٰ کا ذکر، تو نتیجہ کلام کا نکلا، فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، ذکر بلند ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے میرا ذکر بلند کیا تو کیسے؟ فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری فمن ذاکرکا ذاکرکا ذاکرنی۔ شفا شریف کے اندر قاضی اجاز فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جعلتو کا ذکر من ذکری، فرمایا اے لوگو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا۔ فمن ذاکرکا ذاکرنی، جو بندہ مصطفیٰ تیرا ذکر کرے گا وہی میرا ذکر کرے گا۔ کیسے؟ فرمایا جو بندہ اے مصطفیٰ تیرا ذکر کرے گا، ظاہری طور پر یا رسول اللہ کہہ رہا ہوگا یا نبی اللہ کہہ رہا ہوگا۔ ہمیں کہتے ہیں نا کہ تم رسول اللہ کی ذکر کی محفل سجاتے ہو، تم سرکار کی محفلیں سجاتے ہو، تم سارا دن حضور کا ذکر کرتے رہتے ہو، ساری رات حضور کا ذکر کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا عقل کے اندر یہی تو اللہ چاہتا ہے، کیا؟ فمن ذاکرکا ذاکرنی، فرمایا ساری زندگی مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ کہتے ہیں خدا کا ذکر کیوں نہیں کرتے، توحید کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا عقل کے اندر اللہ خود کہتا ہے فمن ذاکرکا ذاکرنی، فرمایا اے حبیب جو جو تیرا ذکر کرتا جائے گا حقیقت میں نام تیرا ہوگا، ظاہر میں نام تیرا ہوگا، حقیقت میں ذکر خود رب ذوالجلال کا ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، محبت سے کہہ دینا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا جو میرا ذکر کرے گا اے حبیب وہ تیرا ذکر کرے گا، جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا۔ حضرت سیدنا کعب احبار کہتے ہیں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے جناب شیس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آخری وقت کہا میرا بیٹا میری وصیت سنو۔ ابا جی قبلہ کون سی وصیت؟ فرمایا میرا بیٹا یہ بات یاد رکھنا۔ ابا جی کون سی؟ فرمایا جب بھی خدا کا ذکر کرنا خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا، جب بھی خدا کا ذکر کرنا مصطفیٰ کا ذکر ساتھ کرنا۔ ابا جی قبلہ کیوں؟ فرمایا میں جب اس دنیا میں آیا نا، جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ جنت کے کناروں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، جہاں جہاں پر مصطفیٰ اللہ کا نام لکھا تھا وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا نام بھی لکھا تھا۔ محبت نہیں آئی، محبت نہیں بولو سبحان اللہ اونچی آواز۔ فرمایا جہاں جہاں پہ خدا کا نام لکھا تھا وہاں وہاں پہ مصطفیٰ کا نام لکھا تھا۔ بیٹا میں جنت میں گیا اور جنت کے پھلوں کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھا، ٹہنیوں کے پتوں کو دیکھا، جہاں جہاں تک میں چلتا گیا وہاں وہاں پر اللہ کا نام بھی تھا اور مصطفیٰ کا نام بھی تھا۔ بیٹا جب بھی خدا کا ذکر کرنا تو ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے بیٹے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، فرمایا بیٹا میں جب جنت کے پاس گیا، جنت کے بعد میں نے عرش کے ستونوں کو دیکھا، وہاں بھی مصطفیٰ کریم کا نام، جنت کے محلوں کو دیکھا، وہاں بھی مصطفیٰ کا نام، حوروں کے ماتھوں پہ دیکھا، جبینوں پہ دیکھا، وہاں بھی مصطفیٰ کا نام تھا، اور شجرہ طوبہ کو دیکھا، بہت بڑا درخت جس قدر قرآن کہتا ہے وحسن مآب طوبى لهم وحسن مآب، فرمایا کہ اس درخت کے پتے پتے پہ دیکھا مصطفیٰ کا نام لکھا تھا، اور میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا، بیری کے درخت کو دیکھا، بیری کی شاخوں کو دیکھا، وہاں بھی مصطفیٰ کا نام تھا، فرمایا بیٹا یاد رکھنا فرشتوں کی آنکھوں کو دیکھا تو آنکھوں کے اوپر بھی مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو سب کچھ بھول جانا لیکن ذکر مصطفیٰ کبھی نہ بولنا۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا پھر بتاؤں، جب میری توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تب مجھے یاد آیا تھا کہ اس حبیب کا نام لوں، حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام لیا، اللہ نے جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب باپ ہو کر بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، بیٹا ہر چیز بھول جانا لیکن مصطفیٰ کا ذکر مت بھولنا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ کیسے بلند کیا؟ فرمایا کہ آپ کلمہ دیکھ لو، پہلا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا پہلا حصہ توحید ہے اور دوسرا حصہ رسالت ہے۔ کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اللہ کی توحید کا بھی اقرار ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اقرار ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا توجہ فرمائیے گا میرے جملے پہ، میں نے کہا یہ کلمہ کون سا ہے؟ کہا کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کلمہ توحید کے اندر تو صرف اللہ کا نام آنا چاہیے تھا، یہاں تو رسالت کا نام بھی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا اصل میں اس کلمے کا نام ہے کلمہ توحید اور رسالت۔ کیوں؟ اللہ اکیلی توحید بھی قبول نہیں کرتا، اللہ توحید وہی قبول کرتا ہے جس میں رسالت کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر موجود ہو۔ پھر آپ دیکھیں کلمہ شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ بھی 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ یہ بھی 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ یہ بھی 12 حرف ہے، محمد الرسول اللہ یہ بھی 12 حرف ہیں۔ میں نے کہا اللہ یہ کون سی تطبیق ہے، یہ کون سا طریقہ؟ عالم غیب سے آواز آئی، میرے پیارے بندے بات یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرا بندہ جب میرا نام لے 12 حرف ہوں، مصطفیٰ کا نام لے 12 حرف ہوں، جتنا میرا نام لے جتنا ثواب ملے اتنا ثواب مصطفیٰ کا نام ملے بھی اس کو بھی اتنا ثواب مل جائے۔ اچھا عربی کا قانون ہے، عربی کا ضابطہ ہے کہ جب بندہ 2 چیزوں کا ذکر کرتا ہے، 2 ذاتوں کا ذکر کرتا ہے تو درمیان میں واو عاطفہ آتی ہے، یعنی 2 نام ہو تو کیا ہم اردو میں اور بولتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بھائی عبد الغفار صاحب بھی آئے اور حاجی محمد صدیق صاحب بھی آئے، اب کیا کیا درمیان میں حرف اور لے آئے، کیوں؟ فرمایا 2 بندوں کا ذکر ہے، جب 2 ہوں تو درمیان میں واو آتی ہے۔ اب حق یہ بنتا تھا اللہ کی ذات اور ہے، مصطفیٰ کی ذات اور ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں لا الہ الا اللہ کی ہاں ختم ہو رہی ہے، آگے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میم شروع ہو رہی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی ذات اور ہے، مصطفیٰ کی ذات اور ہے تو درمیان میں واو آنا چاہیے تھا، تو قاعدہ تو یہی کہتا ہے، قانون تو یہی کہتا ہے، اللہ نے فرمایا نہیں درمیان میں واو نہیں لینی، واو ہوتی ہے جدا کرنے کے لیے، واو ہوتی ہے علیحدہ کرنے کے لیے، میں اور میرا مصطفیٰ ذاتوں کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لیکن جو میری خواہش ہے وہی مصطفیٰ کی خواہش ہے، جو مصطفیٰ کی رضا ہے وہی خدا کی رضا ہے۔ اب آخری جملہ سنیے، آخری جملہ اب توجہ کیجئے، فرمایا لا الہ الا اللہ پہ کوئی نقطہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے سارے حضرات بولیے، کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ محمد الرسول اللہ پہ کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ نہ لا الہ الا اللہ پہ نقطہ ہے نہ محمد الرسول اللہ پہ نقطہ ہے۔ اللہ یہ نقطوں سے پاک کیوں؟ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، میں رب ہو کر محمد کے نام میں نقطہ برداشت نہیں کرتا، تو دنیا والوں مصطفیٰ پر نقطہ چینی مت کرنا، میں مصطفیٰ کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتا۔
حضرات یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عزت مصطفیٰ ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ وقار مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز آنے والے اتوار انشاءاللہ کل سے اگلے والا دن 31 کو ہماری اسی جامع مسجد میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جس طرح ہر سال بڑے اہتمام انصرام سے ہوتی ہے۔ آپ حضرات کوشش فرمائیں اس میں ضرور شریک ہوں۔ انشاءاللہ خطاب ہمارے استاد شیخ الحدیث تفسیر علامہ حافظ عبدالرشید صاحب کا ہوگا، بڑے عالم دین ہے، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ نعت خواں حضرات بھی ہوں گے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے اس میں حصہ بھی ضرور شامل فرمائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی، انہوں نے لنگر کا اہتمام کیا، ہمارے کچھ اور بھی لنگر کی جو ہے نا علاوہ کچھ ضروریات ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، نمازی حضرات سے آپ کوشش کریں اس میں ضرور حصہ ملائیں۔ ہمارے حاج صاحب موجود ہیں جمعہ کی نماز کے وقت یا جمعہ کی نماز کے بعد۔ ہمارے حاجی محمد اقبال عربی صاحب انہوں نے حصہ ملایا ہے، مجھے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آج بھی ایک محفل ہے، ہمارے چودھری ارشد صاحب ہیں، بعد نماز عشاء ان کے گھر جو سالانہ محفل ہوتی ہے وہاں بھی انشاءاللہ میلاد کی محفل ہوگی۔ اور انشاءاللہ کل ہمارے بھائی تجمل صاحب سامنے گلی والے، ان کی طرف سے تمام دوستوں کو اعلان ہے، وہاں بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی۔ تمام احباب اس میں بھی ضرور شریک ہوں۔ اللہ کریم سب حضرات کی حاضری قبول فرمائے۔